السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، قربانی کے احکام و مسائل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں قربانی واجب ہونے کی شرطیں، خصوصاً مالک نصاب کے احکام، اس کے مسائل آپ کے گوش گزار کیے گئے تھے۔ یاد رکھیں، قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی حضرات پر شریعت مطہرہ نے واجب قرار دیا ہے۔ خاص دن میں خاص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ قربانی مالک نصاب پر واجب ہے، فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مالک نصاب نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اب وہ جانور مر گیا تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر اس کا نصاب اب بھی باقی ہے تو دوسرے جانور کا اہتمام یعنی قربانی اب بھی اس پر واجب ہوگی، اور اگر اس کا نصاب گھٹ گیا ہے یعنی اب وہ فقیر ہو گیا ہے تو اب اس پر قربانی واجب نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے اگر مالک نصاب نے، غنی نے جانور خریدا اور وہ بھاگ گیا تو بہت کوشش کے بعد بھی نہیں ملا، تو اس نے ایک دوسرا جانور خریدا۔ اب 10ویں ذی الحجہ کو یا قربانی کے ایام میں وہ جانور مل گیا تو 2 جانور اس کے پاس جمع ہو گئے، تو غنی کو، مالدار کو اس کی اجازت ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی وہ قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دوسرے جانور کی قربانی کیا اور دوسرا جانور پہلے والے سے قیمت میں ادنا ہے، مثلا پہلا جانور 50,000 روپے کا تھا، دوسرا جانور 45,000 کا ہے، اور اس نے دوسرے جانور کی قربانی کی تو اس کو 5,000 روپے صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر جو پہلا جانور مل گیا ہے اسی کی قربانی کر دیتا ہے تو اس پر کوئی صدقے کا حکم نہیں آئے گا۔ اب یہ جو دوسرا جانور اس کے پاس موجود ہے، اس میں غنی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو آئندہ سال کے لیے اس کو رکھ سکتا ہے اور چاہے تو اس کو کسی کو بیچ سکتا ہے۔ اب یہی کنڈیشن فقیر کے ساتھ ہوئی، تو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا ہے کہ فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو فقیر پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، وہ مر گیا تو اس پر کوئی حکم نہیں ہوگا، دوسرے جانور کو خریدنا اس پر کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ بھاگ گیا، اب بہت کوشش کیا اس فقیر نے، ملا نہیں، اب بچوں کے اسرار پر دوبارہ کسی طرح سے قرض وغیرہ لے کر قربانی کی نیت سے اس نے دوسرا جانور بھی خریدا۔ اب پہلا جانور مل گیا تو اب فقیر کے لیے حکم یہ ہے وہ دونوں جانور کی قربانی کرے گا، وہ ایک جانور رکھ نہیں سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے، یہاں فقیر نے دونوں جانور قربانی کی نیت سے خریدے ہیں تو دونوں جانور کی قربانی فقیر پر واجب ہے، دونوں جانور
اسے قربانی کے ایام میں ذبح کرنے ہوں گے۔ اگر مسئلہ نہیں جانتا تھا، ایک ہی جانور کی قربانی کی، 12ویں ذی الحجہ کا سورج ڈوب گیا تو اب وہ زندہ جانور اب ذبح نہیں کیا جا سکتا، اب اسے زندہ صدقہ کرنا اس پر واجب ہوگا، اور اس کو اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے قربانی کے جانور میں شرکت کے مسائل۔ قربانی کے جانور میں 7 حصے ہیں۔ ایک بڑے جانور میں جیسے اونٹ میں اور دیگر بڑے جانور میں 7 لوگوں کی شرکت بلا کراہت جائز ہے، لیکن اگر کسی بڑے جانور میں 8 لوگ شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں حصے کم و بیش ہوں، لیکن کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے یعنی ایک حصے سے کم نہیں ہے تو سب کی قربانی درست ہوگی۔ بڑے جانور میں عقیقے کی بھی شرکت جائز ہے کہ وہ بھی قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو عقیقے کی بھی شرکت بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح سے بڑے جانور میں جتنے لوگ شریک ہوں سب کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نیت ریا ہوئی، دکھاوا ہوا، گوشت حاصل کرنے کی نیت رہی تو معاذ اللہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر معاذ اللہ کوئی بدعقیدہ اس میں شریک ہو گیا جب بھی کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، بڑے جانور میں اگر مثلاً کوئی سال گزشتہ کی قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس نے حصہ لے لیا، 6 لوگ سال کی قربانی کر رہے ہیں اور ایک شریک سال گزشتہ کی قربانی کا حصہ لیا اس میں، تو ان 6 لوگوں کی قربانی صحیح ہوگی، اس کی نفل ہوگی، لیکن وہ پورے جانور کا گوشت صدقہ کرنا ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی قربانی جن کی صحیح ہے وہ بھی اس گوشت کو رکھ نہیں سکتے، کل کا کل گوشت صدقہ کرنے کا حکم ہوگا۔ میرے عزیزوں، عوام میں بعض کا یہ خیال ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ پہلی قربانی ہے اور ہم اسے حضور علیہ السلام کی طرف سے کریں گے۔ تو یاد رکھیں، آقا علیہ السلام کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو بہت سعادت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا آپ پر واجب نہیں ہے، آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے آپ قربانی کریں، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2 حصے لینے ہوں گے، ایک حصہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کر دیں اور ایک حصہ جو آپ کا واجب ہے اس کو ادا کریں، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو ایک ہی حصے پر اکتفا کریں، اپنا واجب ادا کریں، پھر کسی سال حضور علیہ السلام کی طرف سے آپ قربانی چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عوام میں مشہور ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لوگ ضد کرتے ہیں کہ پہلے ہم عقیقہ امسال کرائیں گے، حالانکہ ان پر قربانی واجب ہے۔ عقیقہ نہیں ہوا ہے، عقیقہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ بچے کی ولادت کی خوشی میں 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے، یہ سنت ہے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں، لیکن اگر 7ویں دن کسی نے نہیں کیا تو عمر میں جب کرے گا اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اب اگر وہ اس قربانی کے ایام میں عقیقہ بھی کرنا چاہتا ہے تو اسے کم سے کم 2 حصے لینے ہوں گے، ایک حصہ اپنا واجب ادا کرے قربانی کے لیے اور ایک حصہ عقیقے کے لیے، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو عقیقہ بعد میں آپ کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، قربانی تو اسی 3 دن میں ہوگی، اس کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی ہے، عقیقہ بعد میں کبھی بھی
اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قربانی میں تمام شرکا کی نیت ثواب حاصل کرنا ہو، کیونکہ حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہ جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، بلکہ مفہوم حدیث سے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اسے اچھی نیت کے ساتھ کرو، یعنی نیت میں کسی طرح کا فطور نہ ہو، جیسے جانور بے عیب ہو، جانور میں کوئی نقص نہ ہو، اسی طرح سے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان میں بھی کوئی نیت میں بھی کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، نیت میں بھی صحت پائی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔